صلی علی رسول کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور اس کے کلام سے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعالى اللہ الملك الحق، لا الہ الا هو، رب العرش الکریم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سی ایم صاحب کے خلاف ایک خاص مہم کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی ڈوری تو کہیں اور سے ہل رہی ہے، مگر ہنگامہ آرائی میں ہم بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اور شاید آخری بار بھی تحصیل تونسا شریف سے خواجہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت اور ان کی فیوز کے طفیل بزدار قبیلے کے تمندار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا موقع ملا، جو صرف قبیلہ بزدار کے لیے نہیں، پوری تحصیل تونسا شریف کے لیے بھی نہیں، ضلع ڈیرہ غازی خان کے لیے بھی نہیں، پورے جنوبی پنجاب کے لیے ایک اعزاز ہے۔ انسان انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور دو انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، شکایات بھی جنم لیتی ہیں، لیکن ہر کام کا احسن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنی شکایات کا اظہار کیا جائے اور ان کو علیحدگی میں تمام تحفظات کو دور کر کے سماجی خدمت کا جو فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بھی سونپا گیا ہے اس کو ادا کیا جائے۔ ہمارے ایم پی اے صاحب اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے درمیان کچھ عرصے سے اختلافات چل رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اپنے ایک جرگے میں بھی اس بات کا اظہار کیا تھا اور طرفین سے درخواست کی تھی کہ طرفین اس معاملے کو میڈیا میں اچھالنے کی بجائے ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے تحفظات دور کریں اور مل کر مشورے سے اپنے علاقے کی خدمت کریں۔ اس کے بعد میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس میں اپنے قبیلہ کھتران کی اس شکایت کا اظہار کیا تھا اور وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کی تھی، اس کو بھی دہراؤں گا
کہ کھتران قبیلے اور لنڈ قبیلے کے ساتھ بلوچ لیوی فورس کی بھرتی میں جو ناروا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی میں نے، اب بھی دوبارہ درخواست کروں گا کہ وہ کوٹا، سابقہ کوٹا، جو تقریباً 100-150 سال کی روایت کے مطابق 25% جیلم کے فوجی خاندانوں کو مل رہا تھا جو پنجابیوں کے نام سے موسوم تھے، وہ کوٹا کھتران اور لنڈ کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا جائے، یا سابقہ روایت کے مطابق 25% جو کیسرانی اور کھتران قبیلے کو ملتا تھا اسے برابر برابر بحال رکھا جائے۔ تو اس مطالبے کو دہرانے کے بعد میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب، تمام ایم پی اے صاحبان جو اپنی شکایت کا اظہار کر رہے ہیں ان کو بلا کر، یا اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ان کے پاس جا کر مل بیٹھ کر ان تمام شکایات کا ازالہ کریں، تاکہ ہم شکایت کنندگان اور وہ جن کو کوئی شکایت نہیں، ہمارے اختلافات سے کوئی تیسرا فریق فائدہ نہ اٹھائے۔ میرے محترم خواجہ صاحب نے فنڈز کے متعلق بات کی ہے، ان کے اور ان کے خاندان کے احترام کے باوجود میں اس بات کا اظہار برملا کروں گا کہ وہووا کی تاریخ میں جو وہووا پیکج کے نام سے جتنی رقم اور جتنے فنڈز اور جتنے منصوبے اس علاقے کو دیے گئے ہیں، سب تحصیل وہووا کو دیے گئے ہیں، وہ قابل ستائش ہیں، اور ان سے انکار کرنا اپنے ساتھ زیادتی کے مترادف ہوگا۔ ایک شکایت جس کا اظہار ہمارے ایم پی صاحب کرتے ہیں، غیر نمائندہ افراد سے منصوبوں کا افتتاح کرنا، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ منصوبوں کا افتتاح جس علاقے کا منصوبہ ہو اس علاقے کے ذمہ دار لوگوں سے، متعلقہ اسی علاقے کے ذمہ دار لوگ ہوں، ان کے ذریعے یا نمائندہ حضرات کے جو کسی اعتبار سے نمائندہ ہوں، روایتی اعتبار سے نمائندہ ہوں یا جمہوری اعتبار سے نمائندہ ہوں، ان کے ذریعے کرایا جائے، یا سابقہ نمائندگی کا ریکارڈ رکھتے ہوں ان کے ذریعے کرایا جائے۔ یہ بات جائز ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ لیکن خواجہ صاحب سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ جو شکایت آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب سے ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شکایت ہمیں بھی یا کسی اور کو بھی آپ سے بھی ہو۔ اب اس کو دہرانا مناسب نہیں، لیکن آپ اپنے دل میں منصف ہوں گے کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ افتتاح ایسے کرائے گئے ہیں، ان لوگوں سے کرائے گئے ہیں جن کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں تھی۔ اگر یہ کام وزیر اعلیٰ کریں تو غلط ہے، اور اگر آپ کی طرف سے ہو تو صحیح ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس بات کے متعلق بھی گزارش کروں گا کہ اسی علاقے میں قبرستان کی سولنگ لگی ہوئی تھی جو ڈسٹرکٹ کونسل کے فنڈ سے لگائی گئی تھی۔ اس سولنگ کو اکھیڑا گیا رات کی تاریکی میں اور کسی اور کو دان کر دیا گیا۔ میں نے یہ امر جناب کے نوٹس میں لانے کی کوشش کی، 2 بار فون کیا، رابطہ نہ ہو سکا، میسج کیا، پھر اردو میں میسج کیا، آج تک اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ ووٹرز کا حق ہوتا ہے کہ نمائندے کا جو سیٹ ہے وہ ہر وقت آن رہے، ہاں آرام کا وقت
انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے ووٹر سے رابطہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں بھی شکایت ہے کہ ہمارے ایم پی اے کے پاس اپنے ووٹرز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، بار بار فون کرنے کے باوجود رابطہ نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات 3 نمبر ہیں اور تینوں بند ہوتے ہیں۔ شکایات دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انسان کو انسان سے شکایت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو میڈیا پر لایا جائے گا تو پھر میڈیا پر دوسرے شخص سے بھی جو شکایات ہوں گی وہ آئیں گی۔ بہتر تھا کہ یہ باتیں نہ آتی۔ میں درخواست کروں گا کہ ووٹرز کے ساتھ نمائندوں کا رابطہ بھی بحال رہنا چاہیے، ان کی شکایات کا ازالہ ہونا چاہیے، اور یہاں جو ٹف ٹائل لگانے کا سلسلہ چلا ہے، یہ میرا محلہ اندر کوٹ یہ بھی اسی شہر کا حصہ ہے۔ پورے شہر میں ٹف ٹائل لگ رہی ہے، لیکن میرے محلے کو ریڈ زون بنا دیا گیا ہے، حالانکہ ہم اپنے ایم پی اے کے ووٹرز ہیں۔ آخر اس رویے کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں بھی شکایات ہیں، آپ کو شکایات ہیں اپنے بڑے سے، ہمیں شکایات ہیں اپنے بڑے سے۔ اس محلے کا حق ہے بلا تاخیر اس کی ٹف ٹائل بھی لگنی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کی آڑ میں لوگوں کو محروم نہ رکھا جائے، اس کو قانونی طور پر دور کیا جائے، اور جس رکاوٹ کا خواجہ صاحب نے ذکر کیا تھا میں نے اس کا قانونی طریقہ کار بھی بتایا تھا، کیونکہ وکالت کے پیشے سے بھی میرا تعلق ہے۔ رہی یہ بات کہ بہوا کے لوگوں کی ایک شکایت میں جناب ایم پی اے صاحب کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں، اور تمام ان لوگوں کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں جو اس شکایت سے متعلق ہیں، اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سولنگ لگی ہوئی تھی مختلف محلوں میں، مختلف گلیوں میں، اور اچھی حالت میں تھی۔ سولنگ ڈسٹرکٹ کونسل کے فنڈ سے لگائی گئی تھی۔ جب ٹف ٹائل کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ سولنگ، اس کی ساری اینٹیں ٹف ٹائل والے ٹھیکیدار نے پیش کرائی ہیں، وہ اپنے مصرف میں لے آیا۔ حالانکہ ٹف ٹائل کا جو منصوبہ تھا یہ ایم پی اے کے فنڈ سے، اور جو سولنگ کی اینٹ تھی وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا فنڈ تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب مقامی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ رابطے میں رہتے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے ٹھیکیدار کو کہتے کہ جب بھی اس سولنگ کو کھیڑو تو پوری کی پوری اینٹیں الگ کر کے رکھو، اور اس کے بعد ان اینٹوں کی نیلامی کی جاتی، جو ہائیسٹ بڈر ہوتا اس کو اینٹیں فروخت کی جاتی، اور پیسے ٹاؤن کمیٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کیے جاتے۔ ایم پی اے صاحب کی سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے فنڈ سے جو ٹھیکیدار مقرر ہوا، ان اینٹوں سے اس کا کیا تعلق تھا، کس اتھارٹی کے تحت اس نے وہ ان اینٹوں کو اپنے مصرف میں لے آیا۔ اگر اس قسم کی کوئی شرائط طے ہوئی تھی، کوئی معاہدہ ہوا تھا، تو وہ بھی ناانصافیت پر مبنی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہ تمام اینٹیں جو ٹھیکیدار اپنے تصرف بیجا میں لے آیا ہے اس سے واپس کر کے ٹاؤن کمیٹی کے اکاؤنٹ میں ان کی قیمت جمع کرائی جائے۔ اور جناب خواجہ صاحب، جناب نے درجہ چہارم کے ایک ملازم کو یہاں سیاسی امور میں دخیل کیا ہوا ہے۔ قبرستان کی سولنگ کی اینٹیں اس نے ایک معزز شخصیت کو یا تو بیچ دیں یا ان پر مہربانی فرمائی۔ ایک سکول کا چپڑاسی، اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات طے کرے اور لوگوں پر اس قسم کی فیاضیاں کرتا پھرے؟ میرے محترم، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں آپ کو تحفظات ہیں
میں پھر یہی کہوں گا کہ ایم پی اے صاحب کو دور کر ہمارے سی ایم صاحب کو دور کرنے چاہیے. بہوا کے لوگوں کے تحفظات آپ کو بھی دور کرنے چاہیے. آپ نے فرمایا کہ بہوا کو فنڈ نہیں دیے گئے. بہوا پیکج گم کے لیے 4.25 کروڑ روپے کے فنڈز، سڑکیں، یہ سب سی ایم صاحب نے دیے. کالے کا ہاسٹل سی ایم صاحب نے دیا ہے. جو مہربانیاں انہوں نے ہم پر کی ہیں، ہم ان پر ان کے شکر گزار ہیں. آپ سے بھی توقع کرتے ہیں. آپ نے بھی اچھا کام کیا ہے. آپ کے ٹف ٹائل کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے جو فنڈز ہیں وہ بے شک ایم پی اے صاحب سے مانگیں. اپنے علاقے کے لوگوں کی ترجمانی کریں. آپ بھی لوگوں کی خدمت کریں. لیکن اگر سی ایم صاحب براہ راست کسی علاقے پر ان کی پسماندگی دور کرنے کے لیے کوئی منصوبہ دیتے ہیں تو اس پر بھی چین بجمی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا شکر گزار جس طرح لوگوں کو ہونا چاہیے آپ کو بھی ہونا چاہیے. چنانچہ یہ سارے معاملات جو ہیں میں پھر درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے مل بیٹھ کے طے نہ کیے تو آپ کے اس جھگڑے کا نتیجہ خدا نخواستہ یہ نہ نکلے کہ ہم اپنے اس اعزاز سے محروم ہو جائیں. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا، اور میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے اس جھگڑے کا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں نکلا. چنانچہ یہ گزارشات جو میں نے کی ہیں ان میں کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں، کسی کا گلہ مقصود نہیں، لیکن حقائق بیان کرنا جیسے ایم پی اے کا حق ہے ویسے ووٹرز کا بھی حق ہے. تو مہربانی کر کے میں پی ٹی آئی کا ایک بانی رکن ہوں. جس دن پی ٹی آئی بنی تھی اس دن میں شامل ہوا تھا. میں اس طرح سے بانی رکن اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. خواجہ صاحب کا کے ملفوظات میں نے سنے ہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ سی ایم صاحب خان صاحب کو، یعنی عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ بلیک میلر گروپ ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ صاحب نے جو اپنے مطالبات بیان کیے غالباً ان کے منہ سے سیون نکل گیا. وہ مطالبات نہیں تھے، وہ آپشنز تھے، پولیٹیکل آپشنز تھے. تو ان پولیٹیکل آپشنز میں سے خواجہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جو 20-22 ایم پی ایز ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کا ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے. میں خواجہ صاحب سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ یہ پارٹی لیڈر کا کام ہوتا ہے، یا جو ایک باڈی بنائی جاتی ہے اس قسم کے سلیکشن کے لیے اور نامینیشن کے لیے، یہ ان کا کام ہوتا ہے. اگر پارٹی میں سے کوئی گروپ پارٹی لیڈر کو کہے کہ ہم تمہارے یہ اختیارات خود استعمال کرنا چاہتے ہیں اور تم ہمارے اس اختیار کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تو قبلہ انہی الفاظ کو بلیک میلنگ کہا جاتا ہے. جو کسی اتحادی کو تو شاید زیب دیتا ہو، لیکن پارٹی میں سے کسی کو یہ زیب نہیں دیتا. نہ اخلاقی نہ قانونی طور سے کسی کا یہ حق بنتا ہے. یہ فیصلہ کرنا خان صاحب کا کام ہے کہ وہ کس کو سینٹ کا ایک امیدوار کھڑا کرتے ہیں، کس کو ٹکٹ دیتے ہیں. اگر کوئی گروپ کھڑا ہو کر یہ کرے گا تو اسی کو بلیک میلنگ کہا جاتا ہے. آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں کہ سی ایم صاحب کو آپ کے خلاف عمران خان صاحب کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ گروپ بلیک میلر ہے. اگر اس قسم کی باتیں ہوں گی تو پھر ان کو جواب ملے گا. اگر آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں گے تو کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہے. بس میں ان کلمات